بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا جی کالا دے لکھے نا پہلو پڑھنا ہے نا پڑھو والأعم من شيء من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ ہر دو کلیاں ان کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ دو آگے ہیں کہ وہ دو کلیاں جن میں نسبت مساوات کی ہے ان کی نقیضوں میں بھی نسبت مساوات کی ہے۔ وہ دو کلیاں جن میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے ان کی نقیضوں میں بھی یہی نسبت ہے لیکن عکس کے ساتھ۔ عام مطلق کی نقیض اخص مطلق بن جاتی ہے، اخص مطلق کی نقیض عام مطلق بن جاتی ہے۔ تیسرا کہ وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ سنیں، عام من شے من وجہ، متن یہ ہے عام من شے یعنی وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت نہیں ان کی نقیضوں کے درمیان عموم بالکل، نہ عموم مطلق تے نہ عموم من وجہ۔ کیا کہ جی وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان بالکل عموم نہیں ہے، نہ عموم مطلق اور نہ من وجہ۔ اور عام من شے من وجہ نہیں ہے ان کی نقیضوں کے درمیان عموم بالکل جی۔ اور عام من شے من وجہ نہیں ہے ان کی نقیضوں کے درمیان عموم بالکل۔ بات پڑھی ہو نا ہے، پڑھو پھر۔ لتحقق هذا العموم بين عين الأعم مطلقا ونقيض الأخص مع التباين الكلي بين نقيض الأعم مطلقا وعين الأخص۔ دلیل دی ہے رسالہ شمسیہ کے مصنف نے رحمہ اللہ علامہ نجم الدین علی بن عمر بن علی قزوینی رحمہ اللہ نے دلیل یہ دی ہے کہ بوجہ متحقق ہونے حاضل عموم کے عین عام مطلق کے عین کے درمیان اور اخص کی نقیض کے درمیان ایک طرف ہو عین عام، کیا ہو ایک طرف ہو اخص کی نقیض، حیوان تے لا انسان کی ان میں نسبت ہے عموم خصوص میں وجہ کی، ان میں نسبت ہے عموم خصوص میں وجہ کی، اور ان کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہے، ان کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہے، مع تباین الکلی بین نقیض العام مطلقاً و عین الخص۔ جی مثلا حیوان تے لا انسان ان کی نقیضیں کیا بنیں گی؟ بولنا وہ لا انسان تک ہے دھیان کرنا یار، نقیض شے کا رفع ہوتا ہے یار۔ حیوان اور لا انسان کی نقیض کیا ہے؟ لا حیوان اور انسان کے درمیان تباین کلی ہے، تباین جب کہ حیوان لا حیوان اور انسان دو کلیاں ہیں، کون؟ لا حیوان اور انسان دو کلیاں ہیں، ان میں نسبت عموم خصوص من وجہ ہے،
ان کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہے اور منطق کے قواعد کلیہ ہوتے ہیں. منطق کے قواعد کلیہ ہوتے ہیں. تو چونکہ بعض صورتوں میں عموم خصوص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ جن میں نسبت عموم خصوص من وجہ ہے ان کی نقیضوں میں بالکل عموم کوئی نہیں ہے. کیا کہہ جی؟ باوجہ متحقق ہونے اس عموم کے کیڑا عموم من وجہ؟ جی من وجہ عام مطلق کے عین کے درمیان مثلا حیوان، حیوان اور اخص کی نقیض کے درمیان مثلا لا انسان. باوجود تباین کلی کے عام مطلق کی نقیض کے درمیان اور عین اخص کے درمیان لا حیوان تے لا انسان میں نسبت ہے عموم من وجہ. کس میں؟ حیوان اور لا انسان میں کیا ہے؟ عموم من وجہ کی نسبت ہے. کس میں؟ حیوان اور لا انسان میں. مادہ اکٹھا مادہ حیوان تے لا انسان کھوتا جمع ہے. کون کون جمع ہے؟ حیوان اور لا انسان. آگے سمجھے. لا انسان پایا جائے حیوان نہ پایا جائے، جیسے لا انسان ہو اور حیوان نہ ہو. کون؟ شجر. جی حیوان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے ذی روح نہیں ہیں وہ سارے لا انسان تو ہیں لیکن حیوان نہیں. حیوان ہے وہاں پہ تو لا انسان پایا گیا، حیوان نہیں پایا گیا. اور زید کے اندر عبداللہ کے اندر حیوان ہے، لا انسان نہیں ہے. تو ہر ایک مادہ اجتماعی بھی ہوا. کون؟ کھوتا. عبداللہ مادہ افتراقی ہے کس کا؟ حیوان ہے، لا انسان کو نہیں ہے. شجر لا انسان ہے تو حیوان کو نہیں ہے. ان کی نقیضیں نکال ہے تو شرح کی آ رہی نقیضیں نکال لیں. لا حیوان اور انسان. کون؟ لا حیوان اور انسان. یہ بالکل جمع نہیں ہوتے. کون؟ لا حیوان اور انسان. جمع کر کے بہو. جہاں لا حیوان ہے، جو لا حیوان ہے وہاں انسان پایا جا سکتا ہے. جہاں انسان پایا جا رہا ہے وہاں لا حیوان نہیں پایا جاتا. کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے حیوان ہیں. سنیں جی. تو جہاں لا حیوان ہے وہاں انسان نہیں ہے، تو جہاں انسان ہے لا حیوان نہیں. تو ان میں کیا نسبت ہوئی؟ اور جب ہر ایک دوسرے سے علیحدہ پایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تباین کلی. یار کہ بالکل جمع نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تباین کلی ہوتا ہے. تو اصل کون؟ حیوان اور میں نسبت ہے، لیکن ان کی نقیضوں میں کون؟ کلی ہے. اس لیے کہا کہ جن میں نسبت عموم میں وجہ نو ان کی نقیضوں میں بالکل عموم نہیں ہے. نہ عموم مطلق تے نہ آگے کچھ جزیاں بتانی ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے لیکن کلیہ نہیں ہے. اور چلیں جی. باوجہ متحقق ہونے اس عموم کے. کون سا عموم؟ کہ اس عموم کے عام مطلق کے عین کے درمیان اور اخص کی نقیض کے درمیان باوجود تباین کلی کے عام مطلق کی نقیض کے درمیان اور عین اخص کے درمیان. جی باوجہ متحقق ہونے اس عموم کے عام مطلق کے عین کے درمیان اور اخص کی نقیض کے درمیان باوجود تباین کلی کے عام مطلق کی نقیض کے درمیان اور اخص کے عین کے درمیان. جی چل والامران اللذان بینہما عموم من وجہ لیس بین نقیضیہما عموم اصلا اے لا مطلقا ولا من وجہ. امران کلیان وہ امراد
جن کے درمیان نسبت ہے عموم من وجہ کی، عموم من وجہ کی، نہیں ہے ان کی نکیزوں کے درمیان عموم بالکل، ان کی نکیزوں کے درمیان عموم بالکل نہیں ہے۔ اب اصلاً کہا تھا نا، ماتن نے پہ جو دھیان کرنا اصلاً، تو اصلاً کی وضاحت کی ہے، یعنی لا مطلقاً ولا من وجہ، نہ تو عموم مطلق ہے نہ عموم من وجہ ہے۔ اور امران، وہ امران کہ ان کے درمیان، امران دو کلیاں، عموم من وجہ ہے، نہیں ہے ان کی نکیزوں کے درمیان عموم بالکل، یعنی نہ مطلقاً اور نہ من وجہ۔ اور امران، وہ امران کے ان دونوں کے درمیان عموم من وجہ ہے، امران سے دو کلیاں، نہیں ہے ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان عموم بالکل، یعنی نہ مطلقاً اور نہ من وجہ۔ وہ جو ماتن نے دلیل دی تھی، لِأَنَّ هَذَا الْعُمُومَ، جی لِأَنَّ هذا العموم أي عموم من وجه متحقق بين عين الأعم مطلقا ونقيض الأخص، بس اس لیے کہ یہ عموم پیچھے متن میں ویکھی رکھیا نا، لِأَنَّ هَذَا اتنے ہوں گا رکھنا نالے کیونکہ کو پارا ہی ہے حاضر العموم۔ شارح صاحب اعضا کا مشار لے بیان کر دیں، یعنی عموم من وجہ، یعنی عموم من وجہ، اس لیے کہ یہ عموم یعنی عموم من وجہ، یہ متحقق ہے عام مطلق کے عین کے درمیان اور خاص کی نکیز کے درمیان۔ کیا کہ جی؟ اس لیے کہ یہ عموم یعنی عموم من وجہ متحقق ہے عام مطلق کے عین کے درمیان اور خاص کی نکیز کے درمیان۔ ولیسا ولیس بین نقیضیہما عموم لا مطلقا ولا من وجہ، اور نہیں ہے ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان عموم، نہ مطلقاً تے نہ من وجہ، بالکل عموم نہیں ہے جی۔ اور نہیں ہے ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان عموم، نہ مطلقاً اور نہ من وجہ۔ اے شاباش جی، اور اب اگلی بات شروع ہوگی جی، اندر منع کر، اس لیے کہ اس لیے یہ عموم یہ عموم یعنی عموم من وجہ یعنی عموم من وجہ متحقق ہے متحقق ہے عام مطلق کے عین کے درمیان عام مطلق کے عین کے اور خاص کی نکیز کے درمیان، درمیان، حالانکہ نہیں ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان، دونوں کون کا عین اور خاص کی نکیز عموم، عموم نہ مطلقاً نہ من وجہ۔ شاباش اس لیے کہ یہ عموم یعنی عموم من وجہ متحقق ہے عام مطلق کے عین کے درمیان اور خاص کی نکیز کے درمیان، جی۔ اور نہیں ہے ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان عموم، نہ مطلقاً اور نہ من وجہ۔ جی اما تحقق العموم من وجہ بینہما فلأنہما یتصادقان فی اخص آخر، فی اخص فی اخص آخر، اضافت نہیں جی، تے ویصدق ویصدق الأعم بدون نقید الآخر فی ذلك الأخص، بالعکس فی نقید العام۔ صبر صبر، بہرحال عموم من وجہ کا تحقق ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ عام مطلق اور اخص، عام مطلق کا عین اور اخص کی نقیز۔ یہ پہلے سمجھانا تو ہے نا، مثال تو دینی ہے نا، اس لیے کہ یہ دونوں کون عام مطلق کا عین اور اخص کی نقیز سچے آتے ہیں اخص آخر میں، سچے آتے ہیں اخص آخر، یعنی ایک جگہ دونوں جمع ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے، اور سچا آتا ہے عام مطلق کا عین بغیر دوسرے کی نکیز کے، اسی اخص میں، اسی اخص میں، اور عکس کے ساتھ عام کی نکیز میں، اور عکس کے ساتھ عام کی نقیز میں۔ اے شاباش جی، کیا کیا جی؟ بہرحال
عموم من وجہ کا تحقق ان دونوں کے درمیان، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی اعم مطلق کا عین اور اخص کی نکیر سچے آتے ہیں ایک اخص میں، اور سچا آتا ہے اعم بغیر دوسرے کی نکیز کے اسی خاص میں اور عکس کے ساتھ عام کی نکیز۔ اس عام سی نکیز کے مراد نکیز نہیں ہے، یعنی اخص جو ہے نا بھائی اخص کی نکیز جی اخص کی نکیز ایک جگہ پائی جاتی وہاں عام کوئی نہیں پایا جاتا، یہ مطلب ہے، کیونکہ عموم خصوص میں وجہ ہوتا ہے ایک مادہ اجتماعی تے دو مادے، یہ مطلب ہے۔ سنیں کہ پہلا کہا تھا کہ دونوں ایک امر خاص میں سچے آتے ہیں، پھر ایک جگہ جو ہے نا عام پایا جاتا ہے، اخص کی نکیز کوئی نہیں، ایک جگہ اخص کی نکیز ہوتی ہے تو عام کوئی نہیں، یہ مطلب ہے۔ تب کو مثال دینی ہے۔ بہرحال متحقق ہونا عموم میں وجہ کا ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان قابو رکھا جائے، اس لیے کہ یہ دونوں کون سچے آتے ہیں اخص آخر میں، یعنی ایک اور اخص ہے اس میں دونوں سچے آ رہے ہیں، اور سچا آتا ہے عام بغیر دوسرے کی نکیز کے اسی اخص میں، اور عکس کے ساتھ عام کی نکیز میں۔ جی یہ لفظ تھوڑے جوکھے جی فی نکیز الآخر فی ذالک الخاص فی نکیز العام، یعنی ایک جگہ عام مطلق ہے خاص کی نکیز کوئی نہیں، تو ایک جگہ خاص مطلق کی نکیز ہے تو عام مطلق کا عین کوئی نہیں، یہ مطلب ہے۔ جی دھیان کریں جی، تو کو مثال آ رہی ساری ان دونوں کے درمیان، بس اس لیے کہ یہ دونوں سچے آتے ہیں اخص آخر میں، اور سچا آتا ہے عام بغیر دوسرے کی نکیز کے اسی اخص میں، اور عکس کے ساتھ عام کی نکیز میں۔ ہن مثال کل حیوانی واللا انسانی، یہ الحیوان عام کا عین ہے، لا انسان اخص کی نکیز۔ بھئی حیوان اور انسان آپس میں عام خاص مطلق ہے نا، تو انسان کی نکیز نکالیں کیا بنی، یہ اخص کی نکیز ہے، اور مقابلے میں ہے حیوان، یہ خود عین ہے، عام مطلق عین اور اخص کی نکیز لا انسان، ان کو یہ دونوں کلیاں ہیں، کیا ہیں کلیاں ہیں کہ جزیاں ہیں؟ جب کلیاں ہیں تو جو خود کلی ہو نا اس کی نکیز بھی کلی ہوتی ہے، تو دونوں کلیاں، اور ان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، ان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، پھر ان کی نکیزیں نکالنی آگے کو ان میں تباین کلی ہے، کیوں کہ فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْفَرْسِ، بس فرا سے یار کی اندر لا کے ڈانگ ماری ہوں کہ فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْفَرَسِ، اب فرس کے اندر حیوان تے لا انسان جمع ہے کہ کوئی نہیں، یہ جو فرس ہے اور جو پیچھے آکسی فی اخص آخر، یہ حیوان کے مقابلے میں اخص آخر نہیں ہے، کون؟ فرس، جیسے انسان اخص ہے اسی طرح حیوان کی نظر سے فرس اخص آخر ہے کہ کوئی نہیں، یہ مطلب ہے کہ اخص آخر میں دونوں سچے آ رہے ہیں کہ نہیں، کیا کہ جی کہ جیسے حیوان اور لا انسان یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں، دونوں جمع ہو رہے ہیں فرس میں، اگے والحیوان یصدق بدون لا انسانی فی الانسان، بس، اور حیوان کی اور حیوان او ویصدق العام، او بچو جتوں سمجھو دی بھی ویصدق العام کون؟ حیوان، الحیوان بدون نکیز الاخر فی ذالک الخص، جی کہ اسی اخص میں جس کی نکیز مقابلے میں کلی بنائی ہوئی ہے، حیوان سچا آ رہا ہے لا انسان کے بغیر، اے بدون نکیز الاخر، بدون نقیز الاخر یعنی بدون لا انسان
فی ذالک الخص، کون خص؟ جو لا انسان کی نکیز ہے. کون؟ انسان، یہی خص یعنی فعل انسان ہے. ہوں عبارت سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی کیا کہ جی؟ اور حیوان سچا آ رہا ہے لا انسان کے بغیر کس میں؟ انسان کے بغیر انسان میں. یعنی عبداللہ جو ہے اس میں حیوان پایا جا رہا ہے اور لا انسان نہیں پایا جا رہا ہے. عام کا عین سچا آ رہا ہے، جی. اخص کی نکیز سچی نہیں آ رہی. کیا آ رہی نہیں ہے؟ آ رہی. یہ مطلب ہی کہ وَيَصْدُقُ الْعَامُّ کون؟ الحیوان جی بدون نکیز الآخر، دوسرے کی نکیز کے بغیر. نکیز کون؟ انسان. تے فی ذالک الخص، اسی اخص میں. کون اخص؟ الانسان، کہ اسی جس اخص کی نکیز نکالی ہے اسی اخص میں. وہ سمجھ آئی عبارت؟ اللہ بھلا کر جے. دو آ گئے نہیں. دوسرا مادہ افتراقی، لا انسان ایک مادہ افتراقی آ گئی. اب لا انسان بدون الحیوان فی الجماد. او بالعکس فی نکیز العام میں، جی کہ لا انسان اخص کی نکیز پائی جائے عین عام نہ پایا جائے. لا انسان پایا جا رہا ہے حیوان کے بغیر. حیوان کوئی نہیں، جی یعنی اخص استغفر اللہ، عام مطلق کا عین کوئی نہیں اور اخص کی نکیز پائی جا رہی ہے. کس میں؟ جماد میں. اور جماد پتھر ہوئے، درخت ہوئے، جیڑی شاہ مرضی ہوئے. جی جی سمجھے؟ تو لہٰذا ثابت ہو گیا حیوان اور لا انسان میں نسبت کون سی ہے؟ مخصوص من وجہ کی ہے. آگے سمجھے؟ اے شاباش سے، جیسا کہ جیسا کہ حیوان اور لا انسان، لا انسان کیونکہ یہ دونوں جمع ہوتے ہیں فرس میں. مطلب ہے کہ مصنفین شارحین تو اپنی طرف پوری کوشش کر دینا نا کہ ما فی الضمیر نو انہاں لفظاں نال بیان کریے بھی اگے کندھ ہوئے تو انہوں بھی سمجھ آ جائے. لیکن انسان ہونے دے ناطے نال کسی جگہ ہوتے لفظ وچ مشکل آ جاندے نے. کتاباں پڑھدے عرصہ ہو گیا جی کہ چنگا ٹل لا کے انہوں سمجھنا پیندا ہے. جی جی ہاں جی شاباش جی. تو کیونکہ یہ دونوں جمع ہیں فرس میں اور حیوان سچا آ رہا ہے بغیر لا انسان کے انسان میں. اور فعل انسان کی جگہ تسی بریکٹ کے نال زید لکھ دیو تو زیادہ واضح ہو جائے گا نا. زید میں کہ زید میں لا حیوان سچا آ رہا ہے لیکن لا انسان سچا نہیں آ رہا. کوئی جزی لکھنی ہے نا. پیچھے فرض کلی سے بھی کلی لکھ دی تھی لیکن اگر زید لکھے ہوئے تو بھی ٹھیک ہے. اور لا انسان اور لا انسان سچا آ رہا ہے بغیر حیوان کے غیر حیوان کے جماد میں. جی جیسے حیوان اور لا انسان، کیونکہ یہ دونوں جمع ہیں فرس میں، اور حیوان سچا آ رہا ہے بغیر لا انسان کے انسان میں، اور لا انسان سچا آ رہا ہے بغیر حیوان کے جماد میں. ہوں وہ دیکھو جڑا ادلی لائن چ او بالعکس فی نکیز العام میں کی وبالعکس فی نقید العام. ایتھے واپس آ. یہ جڑا جماد ہے اس پر حیوان سچا آتا ہے جو عام ہے یا لا حیوان سچا آتا ہے؟ لا حیوان سچا. آ مطلب فی نکیز العام میں. سمجھی کہ اخص کی نکیز پائی جا رہی ہے عام مطلق کے عین کے بغیر. کہاں پائی جا رہی ہے؟ عام کی نکیز کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عام کی نقید کے کیونکہ جماد لا انسان بھی ہے تو لا حیوان بھی ہے. اے مطلب ہی ہوں اگے چل. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا عُمُومٌ أَصْلًا اگے فَلِلتَّبَايُنِ الْكُلِّيِّ بَيْنَ نَقِيضِ الْعَامِّ وَعَيْنِ الْخَاصِ. بہرحال یہ بات کہ نہیں ہے حیوان اور لا انسان کی نکیزوں کے درمیان. نکیزیں کون ہیں؟ لا حیوان اور انسان. پکاؤ ذرا. نکیزیں کون ہیں؟ لا حیوان اور انسان. ان کی نکیزوں کے درمیان عموم بلا یکون، عموم بالکل نہیں ہے. عموم بالکل نہیں ہے. نہ عموم مطلق نہ عموم من وجہ. با وجہ تباین کلی کے عام کی نکیز اور عین خاص کے درمیان تباین کلی ہے. ان کے درمیان تباین کلی کلی ہے. کیا کیا جی؟ بہرحال یہ کہ نہیں ہے ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان عموم بالکل.
باوجہ تباین کلی کے عام کی نکیز کے درمیان اور عین خاص کے درمیان وہ کون نہیں لا حیوان اور انسان لمتناع ہے امتناع صدقہما علی شیء فلا بس اس لیے کہ آپ کوئی ایسا فرد نہیں نکال سکتے جو لا حیوان تے انسان اس میں جمع ہو جائے. نکالیں گے سوچیں کہ جو لا حیوان بھی ہو اور انسان بھی انسان جو جمع ہو سکتے ہیں. جو انسان ہے وہ حیوان ہے، لا حیوان نہیں جی. تو جو لا حیوان ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ لا انسان ہے جی. تو جب ہر ایک کلی دوسری کلی کے بالکل بغیر پائی جائے تو ان میں نسبت کیا ہوتی ہے؟ تباین کلی کی ہوتی تباین کلی. تے پس نہ ہوا ان کے درمیان عموم بالکل، نہ عموم مطلق تے نہ عموم یوں وجہ کہ ہویا. جہاں تباین کلی ہوتا ہے وہاں کوئی عموم نہیں ہوتا. ہاں جی. باوجہ ممتنع ہونے ان دونوں کا سچا آنا کسی شے پر بس نہ ہوگا. جب کسی بار بھی دونوں جمع نہیں ہوتے تو نہ عموم مطلق ہوا تو نہ عموم من وجہن ہوا، گل مک گئی. اور بہرحال یہ کہ نہیں ہے ان کی نکیزوں کے درمیان، اور کن کی؟ حیوان اور لا انسان کی نکیزوں کے درمیان عموم بالکل. نکیزیں کون؟ لا حیوان اور انسان. پس بابجا تباین کلی کے عام کی نکیز اور عین خاص کے درمیان. جی کوئی آکھے جی انج کیوں جوڑے ہیں جی؟ تو پتر ہر دو کلیوں میں نسبت ہوتی ہے، جوڑ جڑا مرضی جوڑ دیو، اندر چے کیڑی گل ہے جی. باوجہ ممتنع ہونے ان دونوں کے صدق کے کسی شے پر، کوئی شے ایسی نہیں ہے جہاں انسان اور لا حیوان کیا ہوں جمع ہو. ایسی کوئی شے ہی نہیں. جو انسان ہے وہ لا حیوان، جہاں انسان ہے وہاں لا حیوان نہیں ہے، جہاں لا حیوان ہے وہاں نہیں ہے. شب جی پس نہ ہوا ان دونوں کے درمیان، کون؟ لا حیوان اور انسان کے درمیان عموم بالکل بالکل جی. اور بہرحال یہ کہ نہیں ہے ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان عموم بالکل. بس باوجہ تباین کلی کے عام کی نکیز کے درمیان اور عین خاص کے درمیان، باوجہ ممتنع ہونے ان دونوں کا سچا آنا کسی شے پر بس نہیں نہ ہوگا ان دونوں کے درمیان عموم بالکل. بالکل جی. ذرا واپس آویں نا کال تے او بلا او ویکھ لے تحقق کے حاضر العموم بین عین العام مطلقا و نخیز الخص مع تباین الکلی مع تباین کلی کی اور مات یرش کالا پڑھ رہے ہیں، کالا بلاوی ما تباین کلی جی اگے بین نقید العام مطلقا و عین الخص ایتھے تو لفظ کی بولے مصنف نے؟ تباین کلی. واپس آؤ دھیان رکھیں. وَإِنَّمَا وإنما قيد التباين بالكلي لأن التباين قد يكون جزئيا. سوال ہے کہ تباین کو کلی کے ساتھ کیوں مقید کیا ہے؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ تباین کو کلی کے ساتھ کیوں مقید کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ معاذ مقید کیا ہے تباین کو کلی کے ساتھ اس لیے کہ تباین کبھی جزئی بھی ہوتا ہے. تباین جزئی بھی ہوتا ہے. تو اگر تباین جزئی ہو نا وہاں عموم خصوص من وجہ سچا آ جاتا ہے. کیا ہو؟ تباین جزئی ہو تو وہاں عموم خصوص، کیونکہ عموم خصوص من وجہ میں دو سالب جزئیے بھی بنتے ہیں، جیسے دو موجب جزئیے بنتے ہیں، دو سالب جزئیے بھی تو بنتے جو سالبہ جزیہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تباین جزئی ہے کہ کوئی نہیں. وہ تباین کیا ہوتا ہے؟ بھی کلی ہوئے دوسری نہ ہوتے، جتنے سالبہ جزیہ ہونا ہے اتنے کٹھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ سالبے وچ کٹھے ہوندے ہاں جی. جدو سلب جو کر رہے ہیں تو سلب وچ موضوع معمول کٹے نے کہ وقت نہیں، سلب ہو رہی ہے محمول کے موضوع سے تو علیحدہ ہو گئے نا جی. تو وہاں تباین جزئی ہوتا ہے. کس میں؟ نسبت عموم خصوص میں وجہ میں تباین جزئی تو ہوتا ہے.
تباین کلی کے ساتھ مقید کیا اس لیے کہ تباین کبھی جزئی بھی ہوتا ہے. اب آگے تباین جزی کی وضاحت کرنی ہے. وہ سجن کیا ہوتا ہے کیا کیا جی بعض مقید سوال کا جواب دیا ہے. کلی کے ساتھ اس لیے کہ تباین کبھی جزئی بھی ہوتا ہے. سنیں تو متن میں تباین کلی کی قید تباین کو کلی کے ساتھ اس لیے مقید کیا ہے کہ تباین کبھی جزئی بھی ہوتا ہے. یہ وجہ اگو و ہوون الوضع تعریف کرنی محض مقید کیا مصنف نے بعض مقید کیا تباین کو کلی کے ساتھ کتھے او دون عام خاص میں وجہ ان کی جو دو کلیاں ہیں جن میں نسبت ان کی نکیزوں میں کیا ہوتا ہے تباین کلی ہوتا ہے. کلی کے واقع ہے اس لیے کہ تباین کبھی ہوتا ہے جزئی. ہوتا ہے جزئی. جی اور بعض مقید کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے تباین کو کلی کے ساتھ اس لیے کہ تباین کبھی ہوتا ہے جزئی. دھیان کرے جب بلاؤ جی وهو صدق كل واحد من المفهومين بدون الآخر في الجملة. تباین جزئی کیا ہوتا ہے کہ مفہومین آکھو کلیین آکھو. تباین جزئی وہ یہ ہے کہ سچا آئے ہر ایک مفہومین میں سے دوسرے کے بغیر فی الجملہ. جی کیا فی الجملہ تو جن میں نسبت عموم خصوص میں وجہ ان کی ہوتی ہے وہاں ہر ایک دوسرے جب دو مادے افتراقی نے تو ان دے وچ ہر ایک سچا آیا دوسرے بغیر کے کو نہیں آئے تاں تو دو مادے افتراقی بنے جی کیا کیا جی تباین جزئی تعریف. جی تعریف وہ سچا آنا. تباین جزئی کیا ہوتا ہے وہ سچا آنا ہر ایک کا مفہومین سے کلیین سے سے بغیر دوسرے کے فی الجملہ. فی الجملہ سنیں جی. اے شابہ سے. اور تباین جزئی سچا آنا ہر ایک کا مفہومین سے اور کلیین آخ یا مفہومین آخ بغیر دوسرے کے فی الجملہ. شابہ جی. اور تباین جزئی سچا آنا ہر ایک کا مفہومین سے بغیر دوسرے کے فی الجملہ. اے شابہ سے. اب یہاں تباین جزئی ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے فمرجعه الى صالبتین جزئیتین. بس تباین جزئی کا مرجع دو سالبے جزئیے ہوتے ہیں. تباین جزئی کا مرجع دو سالبے جزئیے ہوتے ہیں. اور جن میں نسبت عموم خصوص میں وجہ ہوتی ہے وہاں ایک مادہ اجتماعی دو مادے افتراقی کا مطلب کیا ہے دو سال پہ جزئیے اور کو ہوئے تھے. جی 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 ہاں جی کیا کیا جی بس مرجع بس پھر کریں گے نا. تباین جزئی کا جو مرجع ہے وہ صالبتین جزئیتین ہیں. کما ان مرجع تباین کلی صالبتان کلیتان. بس جیسا کہ تباین کلی کا مرجع پیچھے پڑھ رہے ہو دو سالبے کلیے ہوتے ہیں جن میں نسبت تباین کلی کی ہوتی ہے وہاں جانبین سے صالبے کلیے ہوتے ہیں. سالبہ کلیہ ہوتا ہے سلب کلی جو ہوتی ہے تو سالبے کلیے بنتے ہیں جی. پس مرجع تباین جزئی کا سالبتین جزئیتین کی طرف ہے صالبتین جزئیتین کی طرف ہے. جیسا کہ یہ بات کہ تباین کلی کا مرجع سالبتان کلیتان ہیں. اور شابہ مرجع تباین جزئی کا سالبتین جزئیتین کی طرف ہے جیسا کہ تباین کلی کا مرجع سالبتان کلیتان ہے. ہوں دھیان کریو پچھلے نال جوڑ کے مدائی تو اگو کھچ مچی بھی ہوئے تباین تباین الجزئی اما عموم من وجہ او تباین کلی. بس یہ جو تباین جزئی ہوتا ہے نا جن دو کلیوں میں عموم میں وجہ ہوتا ہے وہاں بھی پایا جاتا ہے جن میں تباین کلی ہوتا ہے وہاں بھی تباین جزئی پایا جاتا ہے. ہر سالبے کلیے میں مصالبہ جزیہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں. ہر موجب کلیے میں جہاں ایجاب کلی ہے وہاں ایجاب جزئی خام خواہ ہے جہاں سلب کلی ہے وہاں سلب جزئی خام خواہ ہے. جی ہاں جی کیا کیا جی. اور تباین جزئی یا یہ عموم وجہ میں ہوتا ہے یا تباین کلی میں ہوتا ہے یعنی دونوں میں ہوتا ہے. کون تباین جزئی اور تباین جزئی یا عموم وجہ ہے یا تباین کلی ہے. شاباش. تباین جزئی یا عموم وجہ ہے یا تباین کلی ہے. لأن المفہومین
اذا لم يتصادق ਇਹ ਹੁਣ ਤਬਾਇਨ ਜੁਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਤ ਚਲਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਨ में उमूम खुसूस में वजन की निस्बत है उनकी कुलियों में बिल्कुल कोई वो बयान हो गया है। अब ये तबायन जुज़ी का मसला चल पड़ा है बतौर फ़ायदा लेन المفهومين اذا لم يتصادقا في بعض الصور فإن لم يتصادقا في صورة اصلا فهو التباين الكلي والا فالعموم من وجه क्योंकि मफहूमैन कुल्लीयैन ढिड्डैन जिन्हां दा ढिड वड्डा होवे इसलिए कि मफहूमैन जब नहीं सच्चे आते बाज़ सूरतों में यानी बाज़ में वो अलग-अलग पाए जाते हैं बाज़ में वो अब आगे दो सूरतें अगर तो ना सच्चे आए किसी सूरत में बिल्कुल तो यही मफहूमैन में तबायन कुल्ली बन जाएगा और अगर बाज़ में सच्चे नहीं आते और बाज़ में सच्चे आ जाते हैं तो ये उमूम में वजन बन जाएगा ये उमूम में तो तबायन जुज़ी दो के ज़िम्मन में होता है क्या बतौर फ़ायदा गल चल रही है। हाँ जी क्या क्या जी इसलिए कि मफहूमैन यानी कुल्लियैन जब ना सच्चे आए बाज़ सूरतों में यानी वो हर एक दूसरे से अलहदा पाई जाए तो अब दो सूरतें हैं पास अगर ना सच्ची आए वो दोनों किसी सूरत में बिल्कुल यानी किसी जगह भी दोनों इकट्ठी नहीं होती तो फिर क्या बन जाएंगे वइल्ला यानी बाज़ जगहों में जमा भी हो जाती हैं तो ये उमूमी वजह है यही उमूमी वजह है जी इसलिए कि मफहूमैन जब न सच्चे हैं दोनों बाज़ सूरतों में बस अगर न सच्चे हैं किसी सूरत में बिल्कुल तो बस ये तबायन कुल्ली है वगरना पस उमूम में वजहन है जी इसलिए कि मफहूमैन जब ना सच्चे आए दोनों बाज़ सूरतों में बस अगर ना सच्चे आए दोनों किसी सूरत में तो ये बिल्कुल असलन मना करना बिल्कुल बिल्कुल तो ये तबायुन कुल्ली है वगरना पास उमूम वजन है वगरना मतलब कि अगर बाज़ जगहों में जमा हो जाए बाज़ में जमा नहीं होते बाज़ में जमा होते हैं तो ये क्या बन गया फलम्मा हुण असल गल उत्थे लियाउणी सी कि जिसले तबायन कुल्ली नहीं ते तबायन जुज़ी भी कोई नहीं चल जी फलम्मा सदक़ तबायुन जुज़ी अला उमूमी मिन वजह व अला तबायुन कुल्ली ला यल्ज़मु मिन तहक़्क़ुक़ तबायुन जुज़ई अल्ला यकूना बैनहुमा उमूमुन असलन। अब असल जो सवाल का जवाब था कि तबायुन को कुल्ली के साथ क्यों मुक़य्यद किया है तबायुन को कुल्ली के साथ क्यों मुक़य्यद किया है तो इसलिए पास जब के तबायन जुज़ी सच्चा आता है उमूम में वजहन पर और तबायन कुल्ली दोनों पर तो फिर नहीं लाजम आता तबायन जुज़ी के पाए जाने से ये कि ना हो उन दोनों कुलियों के दरमियान उमूम बिल्कुल जिन दो कुलियों में निस्बत उमूम खुसूस में वजन की है ना उन दो कुलियों की नकीज़ों के दरमियान दो जुमले बोलने थे कि उनके दरमियान उमूम बिल्कुल नहीं है इसलिए कि उनकी नकीज़ों के दरमियान तबायन कुल्ली है अगर कहते ना हो कि उनकी नकीज़ों के दरमियान तबायन जुज़ी है तो तबायन जुज़ी जो होता है ना ये तो उमूम खुसूस में वजन में भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है तो अब साबित तो करना था कि उनकी कुलियों में बिल्कुल जो है ना तसादुक नहीं है तबायुन ही तबायुन है इसलिए क्या कहा उनकी नकीज़ों में तबायुन कुल्ली है क्या क्या जी बस जब सच्चा आए तबायुन जुज़ी उमूम वजह पर और तबायुन कुल्ली पर तो नहीं लाजिम आता तबायुन जुज़ी के तहक़्क़ुक़ से ये कि ना हो उन दोनों के दरमियान उमूम बिल्कुल। हाँ समझे ही तबायन कुल्ली का इसलिए कहा कि अगर कहते ना कि उनकी नकीज़ों के दरमियान क्या है तबायुन है तबायुन जुज़ी कहते कुल्ली ना कहते जुज़ी कहते तो तबायन जुज़ी से उमूम मिन वजन की नफ़ी नहीं होती हालांकि उनकी नकीज़ों में उमूम मिन वजन नहीं है किस में ला हैवान और इंसान में बिल्कुल तबायन कुल्ली है तो अगर क्या कहते कि उनकी नकीज़ों में तबायन जुज़ी है
تو تباین جزی جو ہے یہ تو وجہ پر بھی سچا آتا ہے. تو حالانکہ ثابت یہ کرنا تھا کہ ان کی نکیزوں میں بالکل عموم میں وجہ نہیں ہے، تو یہ تب ثابت ہوگا جب کیا کہتے ہیں کلی کہتے ہیں. تباین کلی کہتے کہ ان کی نکیزوں میں تباین کلی ہے. وہ سمجھا؟ ہن ویکھ پس جب کہ اور یہ تباین جزی دی ایڈی وضاحت لیا کے تے ایتھے لیا کے اینو گل کرنی سی. پس جب کہ سچا آتا ہے تباین جزی عموم میں وجہن پر اور تباین کلی پر، چونکہ اس کے دو فرد بن گئے ہیں تو نہیں لازم آتا. پیچھے پڑھے نہیں ہو پچھلی سے کہ مفہوم عین جب نہ سچے آئیں بعض صورتوں میں، اگر بالکل نہ سچے آئیں تو کیا ہے، تباین کلی اور اگر بعض جگہ سچے آئیں تو وجہ ہے. تو جب سچے آ گئے تو نسبت ثابت ہوگی کہ جی کہ ان کے بھی نکیزوں کے درمیان بھی نسبت عموم خصوص میں وجہ، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. پس جب سچا آتا ہے تباین جزی عموم میں وجہن پر اور تباین کلی پر، تو نہیں لازم آتا تباین جزی کے پائے جانے سے تباین جزی کے پائے جانے یہ کہ نہ ہو ان کے درمیان، کن کے درمیان، وہ دو کلیاں جن میں عموم خصوص میں وجہ ہے، ان کی کلیوں کے درمیان بالکل عموم نہ ہو، یہ لازم نہیں آتا. یہ تب لازم آتا ہے جب کہا جائے کہ ان کی نکیزوں کے درمیان تباین کلی ہے. اب جب کلی کہا تو نہ تباین کلی نہ اب عموم میں وجہ بالکل سچا نہیں آئے گا. جی کیا کہ جی پاس جب کہ کیونکہ جہاں تباین کلی ہوتا ہے وہاں دو کلیاں جمع بالکل نہیں ہوتی، تب تباین کلی بنتا ہے. جی پس جب سچا آتا ہے تباین جزی عموم یا وجہ پر اور تباین کلی پر، تو نہیں لازم آتا تباین جزی کے پائے جانے سے یہ کہ نہ ہو ان دونوں کے درمیان عموم بالکل بالکل. سنیں جی اے شاباش.